بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورہ انفال کا رکوع تیسرا اور چوتھا اس کا ہم مشقی سوالات ہم کریں گے، اور ہم اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ پچھلے لیسن میں کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تمارین میں آئیں گے۔ رکوع نمبر 3، اس کا کوشچن نمبر 1 ہے شر الدوابہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے لغوی معنی ہیں بدترین۔ شر کا مطلب جو ہوگا وہ بدترین ہے، اور دوابہ کی جمع ہے داباتا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں چوپائے کے یا جانور کے۔ اس سے جب ہم پورا مطلب لیں گے تو مراد ہے بدترین جانور، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ سن لیں۔ شر کا مطلب ہوتا ہے بدترین، دواب دابات کی جمع ہے، اور اس کے لفظی معنی جو ہوں گے وہ ہوں گے بدترین جانور کے، یعنی کہ دابات چوپایا یا 4 ٹانگوں والا جانور۔ اب جب ہم شرعی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور کفار ہیں اور منافقین ہیں، جو سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، اور ان دونوں صلاحیتوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بدترین جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ کفار جو ہیں بچوں، یہ کسی طور پہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات جو کہ کھلی نشانیاں ہیں اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اب دوسرا کوسچن دیکھیں کہ سورہ انفال کے تیسرے رکوع میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس کی آیت ہم نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے ایمان والو، نہ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اب اس کا جب ہم مطلب لیں گے تو اس کے 2 مطلب ہیں، 2 سے بھی بلکہ 3 بھی آ جائیں، کہ سب سے پہلے اللہ سے خیانت، سے خیانت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جب ہم عمل نہیں کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی نہیں گزاریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار نہیں کریں گے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت ہوگی۔ اس کے بعد جو تیسرا مطلب ہے وہ آپس میں خیانت۔ آپس میں خیانت سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، ایک دوسرے کے معاملات میں بددیانتی کرنا، ایک دوسرے کی خبریں دوسروں تک پہنچانا، وعدہ خلافی کرنا، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ خیانت میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہم آئیں گے، اور اس میں جو اس کا پہلا التمارین کا کوسچن ہے وہ ہے کہ سورہ انفال کے چوتھے رکوع میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں۔ اب متقین سے مراد سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ تقویٰ ہے کیا۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا۔ متقین اور تقویٰ کون کرتے ہیں؟ متقین لوگ، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، برائی اور ہر گناہ سے بچتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک میں سورہ انفال کی چوتھے رکوع میں یہی فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا۔ یعنی کہ متقین کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کوئی بھی گناہ سے مبرہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی خطا جو ہوتی ہے، لیکن جو متقین لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بتا دیا کہ امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی کہ ممتاز کیسے کر دے گا؟ کیسے کر دے گا کہ ان کے تمام گناہ مٹا دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا، اور روز قیامت ان کو اعلیٰ درجہ اور مقام عطا کرے گا، اور وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے
ہے وَإِذَا يَمْكُرُ کوشچن نمبر 2 وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت چال چل رہے تھے جب کفار اپنی چال چل رہے تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تو مکہ سے نکال دیں یا نعوذ باللہ قتل کر دیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت چال چلی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسانی سے مکہ سے باہر مدینہ کی طرف نکال دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ساتھ تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، آپ کا گھر پیرے میں تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل رہے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالا، اور اس طرح کفار کی جو چالیں تھیں وہ ناکام ہوئی اور اللہ کی چال کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد تیسرا کوسچن ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تم ان میں تھے تو انہیں عذاب دیتا، اور ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ یعنی کہ کفار جو تھے وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ پتھروں کی بارش کرے۔ یہ ہم نے آیت کے ترجمے میں بھی پڑھا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ان لوگوں میں موجود تھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کیسے عذاب نازل کرتا، اور اگر وہ ان میں نہ بھی موجود ہوتے، وہ نکل بھی گئے تھے، تو ان لوگوں میں ایسے نیک اور پرہیزگار لوگ بھی تھے جو کہ اللہ سے مغفرت مانگ رہے تھے، اور اللہ ایسا ظالم اور سخت نہیں ہے، نہایت غفور و رحیم اور رحم کرنے والا ہے کہ جو مغفرت مانگے تو اس کے باوجود ان پر عذاب نازل کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے سیشن میں موضوعاتی مطالعے کے بارے میں پڑھیں گے۔